السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان کی 13ویں آیت میں اس آیت کا ذکر کیا آگے جس کا بار بار ذکر آ رہا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ یہ کلام فرمایا اور 30 دفعہ اس کو دہرایا۔ مفسرین نے اس کی وجہ یہ بتائی کہ اللہ تعالیٰ سورہ قمر میں بندوں کو تنبیہ کر رہا ہے، دھمکی دے رہا ہے۔ سورہ قمر آیت نمبر 16، 18، 21 اور 30۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، پھر دیکھ لو کیسا تھا عذاب میرا اور کیسی تھی میری تنبیہ۔ اس دھمکی اور تنبیہ کا جواب اللہ تعالیٰ سورہ رحمان میں رحمتوں اور نعمتوں کے ذکر کے ساتھ دے رہا ہے، یعنی کہ ایک بار دھمکی دی اور 3 دفعہ اس دھمکی کو دہرایا، اور پھر سورہ رحمان کی آیت میں 13ویں آیت کو ایک دفعہ کہہ کر 30 دفعہ دہرایا۔ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں کی محبت رکھتا ہے۔ 3 دفعہ عذابوں سے ڈرایا، اے مومنوں دیکھا میرا عذاب کیسا ہے، لہٰذا 3 دفعہ دھمکی آمیز خطاب کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے 30 دفعہ رحمت بھرا خطاب فرمایا اور اپنے بندوں کا دل بہلایا کہ اے میرے بندو، میں تمہارا پروردگار ہوں، میں نے اتنی نعمتیں تمہیں عطا کی ہیں، ان کی قدر کرو اور شکر گزار رہو۔ سورہ رحمان میں بار بار نعمتوں کا ذکر فرما کر یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ یہ ہدایت اور نصیحت کرنے کا بہترین طریقہ اسلوب ہے، اور اس اسلوب کو اختیار کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سننے والے کے نفس کو تنبیہ اور اسے اپنے جرم اور کوتاہی کا حال معلوم ہو جائے کہ اس نے کس قدر نعمتوں کو جھٹلایا ہے، شک کیا ہے، اور انسان کو اپنے کرتوتوں پر شرم آئے اور اس طرح وہ نعمتوں کا شکر ادا کرنے اور فرمانبرداری کرنے کی طرف مائل ہو اور یہ سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ کی اس پر بے شمار نعمتیں ہیں۔ اس آیت میں زمین کی تخلیق، اس سورہ رحمان میں زمین کی تخلیق اور اس میں مخلوقات کی رزق رسانی کے بہترین انتظامات کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا گیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کمال ہے کہ اس نے اس کرۂ خاکی کو اس عجیب طریقے سے بنایا کہ اس میں بے شمار قسم کی زندہ مخلوقات رہتی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہے کہ اس نے ان مخلوقات کو پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ یہاں ان کی پرورش اور رزق رسانی کا بھی انتظام کیا۔ انتظام میں بھی صرف غذائیت ہی نہیں، لذت و ذوق بھی انگنت ہے۔ سورہ طارق آیت نمبر 11، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ، قسم ہے بارش برسانے والے آسمان کی۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو سجایا، ندیوں، پہاڑوں، درختوں، جنگلات، باغ، پھول، پھل، جانور، کیڑے مکوڑے، مٹی اور پانی وغیرہ، انہی میں ان کی غذائیت کا بندوبست بھی کیا اور ان نعمتوں کو بچانے کا مسلسل فوڈ چین بنایا اس ایکو سسٹم میں، اور تا قیامت یہ ری سائیکل ہوتا رہتا ہے۔ سورہ العلیٰ آیت نمبر 4 اور 5، وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَىٰ فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَىٰ، جس نے نباتات اگائے پھر ان کو سیاہ کوڑا کرکٹ بنا دیا۔ پانی کو سجایا رنگ برنگی مچھلیوں سے، پودوں سے۔ آسمان کو سجایا پرندے، بادل، بجلی، چاند، ستارے اور سورج سے۔ اللہ تعالیٰ نے موسم بنائے، سردی، گرمی، بہار اور سب سے خوبصورت موسم بارش کا، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنی بنائی ہوئی اس وسیع و عریض دنیا کو دھو دیتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو، خواہ جاندار ہو یا بے جان چیزیں ہوں، سب کو الگ الگ ذمہ داریاں دیں تاکہ دنیا میں توازن برقرار رہے۔ آپ دیکھیں گے سائنس میں ہم خلیے کے بارے میں پڑھتے ہیں، وہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ ہم اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے، اسے دیکھنے کے لیے ہمیں مائکروسکوپ کی ضرورت پڑتی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بھی ذمہ داری دی ہے، اسے بھی کام پر لگایا ہوا ہے۔ سورہ فصلت آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا جو اس وقت دھواں تھا، اس نے آسمان اور زمین سے کہا وجود میں آ جاؤ، خواہ تم چاہو یا نہ چاہو۔ دونوں نے کہا ہم آ گئے فرما برداروں کی طرح۔ سورہ فصلت آیت نمبر 12، تب اس نے 2 دن کے اندر 7 آسمان بنا دیے اور ہر آسمان میں اس کا قانون وحی کر دیا، اور آسمان دنیا کو ہم نے چراغوں سے آراستہ کیا اور اسے خوب محفوظ کر دیا۔ یہ سب کچھ ایک زبردست علیم ہستی کا منصوبہ ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے منہ زور جانوروں کی طرح کھلا نہیں چھوڑا ہے، بلکہ کچھ احکامات کا پابند بنا کر بھیجا ہے۔ قرآن مجید اس آیت کے ذریعے ہمیں توجہ دلاتا ہے کہ کھوج کرو خود کی، دین غالب ہونا چاہتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 31، اس کے بعد اللہ نے آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کے نام سکھائے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا ذرا ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ انسان کی فطرت علم کی بنیاد پر بنائی گئی ہے۔ یہ وہ علم ہے جو آدم علیہ السلام سے لے کر وہ آخری انسان تک کے لیے ہے۔
جو دنیا میں آئے گا۔ علم وہ نعمت جو کسی اور مخلوق کو نصیب نہیں۔ سوچیے علم کے بنا آپ اللہ کی نعمتوں کو کیسے سمجھیں گے اور کیسے اس کی قدرت کی شکر گزاری کر پائیں گے۔ اس علم کی سب سے بڑی دلیل قرآن مجید ہے۔ علم وہ نعمت ہے، بلکہ وہ عجیب و غریب حیرت انگیز نعمت ہے جو تحقیق اسلام اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر گزاری کی بنیاد ہے۔ قرآن کریم سب سے بڑا معجزہ ہے اور نعمت ہے انسانوں کے لیے۔ اگر کوئی کتاب یہ کہتی ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے تو اس کتاب پر فرض ہو جاتا ہے کہ وہ خود کو ثابت کرے ہر دور میں تا قیامت تک۔ ایک دور تھا نبی اور رسولوں کا جب معجزات ہوا کرتے تھے۔ اس کے بعد ادب کا دور شروع ہوا جب عرب کے لوگوں کو اپنی عربی زبان پر بڑا ناز تھا، زبان کی بڑی اہمیت تھی۔ اور اس کے بعد آج کا دور جدید سائنس کا دور ہے۔ ہر بات کو ثابت کرنے کے لیے سائنس کی روشنی میں ثابت کرنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے سورہ نجم آیت نمبر 55، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ، بس اے مخاطب اپنے رب کی کن کن نعمتوں میں تو شک کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کون کون سی نعمتیں، کون کون سے احسانات، کون کون سے زبردست چیزیں ہیں جو تمہارے رب نے کی ہیں، اسے تم جھٹلاؤ گے اور اس پر شک کرو گے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے پاس تشریف لائے اور ان کے سامنے سورہ رحمان شروع سے لے کر آخر تک پڑھی۔ صحابہ کرام یہ سورت سن کر خاموش رہے تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں نے یہ سورہ جب جنات کو سنایا تو انہوں نے تم سے اچھا جواب دیا۔ جب یہ آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پڑھتا تو وہ کہتے، اے ہمارے رب، ہم تیری کسی نعمت کو بھی نہیں جھٹلاتے اور تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں۔ سورہ ضحیٰ آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا اظہار کرو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نعمت کا اعتراف کرو اور اظہار و اعلان کرو، یہ شکر کی پہلی منزل ہے۔ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہدایت ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 95 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دانے اور گٹلی کو پھاڑنے والا اللہ ہے، اور وہی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور وہی مردہ کو زندہ سے خارج کرتا ہے۔ یہ سارے کام تو کرنے والا اللہ ہے، پھر تم کدھر بہہ کے چلے جاتے ہو۔ سورہ انعام آیت نمبر 96 پردہ شب کو چاک کر کے وہی صبح نکالتا ہے، اسی نے رات کو سکون کا وقت بنایا، اسی نے چاند سورج کے طلوع و غروب کا حساب مقرر کیا۔ یہ سب اسی زبردست قدرت اور علم رکھنے والے کے ٹھہرائے ہوئے اندازے ہیں۔ سورہ انعام آیت نمبر 97 اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے تاروں کو صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ معلوم کرنے کا ذریعہ بتایا۔ دیکھو ہم نشانیاں کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، یعنی ان نشانیوں اور علامتوں اور اللہ کی دی گئی نعمتوں کی شکر گزاری کی اس حقیقت تک پہنچنا جاہلوں کے بس کی بات نہیں۔ اس قدرت کے کرشمے اور دولت سے بہراور صرف وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو علمی طریقے پر آثار کائنات کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ سورہ الذاریات آیت نمبر 5 اور 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما توعدون لصادق وان الدین لواقع، حق یہ ہے کہ جس چیز کا تمہیں خوف دلایا جا رہا ہے وہ سچی ہے اور جزائے اعمال ضرور پیش آنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور نعمتیں اس بات کی گواہی دے رہی ہیں کہ یہ دنیا کوئی بے مقصد چیز نہیں، کوئی بے مقصد گھر نہیں، کوئی بے مقصد گھروندہ نہیں، بلکہ در حقیقت یہ ایک کمال درجے کا حکیمانہ نظام ہے جس میں ہر کام کسی مقصد اور کسی مصلحت کے لیے ہو رہا ہے۔ اس نظام میں یہ کسی طرح ممکن نہیں ہے کہ یہاں انسان جیسی ایک مخلوق کو عقل، شعور، تمیز اور تصرف کے اختیارات دے کر اس میں نیکی و بدی کی اخلاقی حس پیدا کر کے اور اسے ہر طرح کے اچھے اور برے، صحیح غلط کاموں کے موقع دے کر زمین میں بے مقصد چھوڑ دیا جائے، اور اسے یہ بھی باس پرس نہ ہو کہ دل و دماغ اور جسم کی جو قوتیں اس کو عطا کی ہیں، اس کو دی ہیں اور وسیع و عریض دنیا کو اس کے حوالے کیا ہے، کس طرح استعمال کیا۔ جس نظام کائنات میں سب کچھ بامقصد ہے، اس میں صرف انسان جیسی عظیم مخلوق کی تخلیق بے مقصد کیسے ہو سکتی ہے؟ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ شروعات میں فرما رہے ہیں کہ زمین کی تخلیق کیسے ہوئی، اور پھر اس آیت کا ذکر کرتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ کچھ ہی آیتوں کے بعد اللہ تعالیٰ قیامت کا ذکر کرتے ہیں اور پھر وہی سوال دہراتے ہیں کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ پھر کچھ آیتوں کے بعد اللہ تعالیٰ جہنم کا ذکر کرتے ہیں اور پھر بس یہی سوال دہرایا جاتا ہے۔ پھر جنت کا ذکر کرتا ہے، پھر یہی سوال دہرایا جاتا ہے۔ یعنی کوئی ایک موضوع نہیں ہے، لیکن ہر موضوع کے بعد سوال ایک ہی ہے کہ کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے،
کتنی ناشکری کرو گے۔ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے نازل کیا ہے۔ تمام مخلوقوں کی تخلیق کرنے والا اللہ ہی ہے، وہی جانتا ہے کہ مخلوق کی ضروریات کیا کیا ہوتی ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے جب بندہ نعمت پائے اللہ کی تو اس کا شکر ادا کرے، سب سے پہلے یہ اعتراف کہ یہ نعمت میرے رب نے دی ہے، میرا اس میں کوئی کمال نہیں۔ اللہ تعالیٰ انسان کو الگ الگ طریقوں سے آزماتا ہے اور دیکھتا ہے کہ انسان نعمت کے ملنے کے بعد شکر کرتا ہے یا کفر کرتا ہے۔ سورہ نور آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میری نعمتوں کا انکار کرنے والوں کے ذہن کی کیفیت ایسی ہوتی ہے جس طریقے سے سمندر کی گہرائی میں اندھیرے پر اندھیرا، موج پر موج، لہر پر لہر، اس کے اوپر بادل جو دیکھ نہیں سکتا۔ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ سورہ ابراہیم آیت نمبر 28، الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومہم الدار البوار۔ تم نے دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی نعمت پائی اور اسے کفران نعمت سے بدل ڈالا اور اپنے ساتھ اپنی قوم کو بھی ہلاکت کے گھر میں جھونک دیا۔ جو جاہل ہوتے ہیں، جانوروں کی طرح جینے کے عادی ہوتے ہیں، وہ اسلام کے پیغام کو سننا ہی نہیں چاہتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ انعام آیت نمبر 105 میں، اسی طرح ہم اپنی آیات کو بار بار مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں اور اس لیے کرتے ہیں کہ یہ لوگ کہیں تم کسی سے پڑھ آئے ہو، اور جو لوگ علم رکھتے ہیں ان پر ہم حقیقت کو روشن کر دیتے ہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔